تحفظ دین کا کاروبار علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب۔ اور بعض لوگ تو اللہ معاف کرے اپنی زبانوں سے کہہ دیتے نہیں اپنے کو تو اپنے بچے کو حافظ قرآن نہیں بنانا، عالم دین نہیں بنانا ہے۔ عالم بنا کے مولوی بنا کیا کریں گے؟ یہ کیوں بولتے ہیں؟ یا علماء اور ائمہ کا مقام کیوں گرا ہوا ہے؟ اس پر آپ کو اور مجھے غور کرنا ہے، اور اس کی سیدھی سی بات یہ ہے، اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ اصل میں مادی دنیا کے اندر لوگ جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمائی کیا ہے، ان کی آمدنی کیا ہے۔ جیسے کلکٹر اور کمشنر اور بڑے بڑے مقام اور منصب پر جانے والے آئی اے ایس آئی پی ایس، چاہے کوئی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تو ان کی تنخواہوں کا معیار دیکھنے کے بعد پھر اماموں کی جب تنخواہیں دیکھی جاتی ہے، علماء کی جب تنخواہ دیکھی جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ لائن ہمارے کام کی نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ یعنی جو ہے قسم پرسی کی اور پریشانی کی زندگیاں بیچارے گزارتے ہیں۔ یہ بیچارے پر میں آپ کو کہوں گا، ذکر کروں گا، یہ بیچارے نہیں ہے، تم نے انہیں بیچارہ کہنا جو ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے مقام دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ بیچارے نہیں ہو سکتے۔ چاہے کسی کا بھی بچہ عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، آپ کو اس کے مقام اور منصب کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے۔ اور اگر آپ بے ایمان ہیں، آپ یزیدیوں کی اولاد ہے، آپ خبیثوں کی اولاد ہے، تو آپ ان کی حقارت کریں گے، تحقیر کریں گے، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی تو فرمایا کہ عالمن او متعلمن او مستمیعن او محبن فلا تکن خامسا، عالم بنو، میرے آقا نے فرمایا، اور اگر تمہاری قسمت میں عالم نہیں ہے بننا تو طالب علم بن جاؤ۔ دین کا علم جو ہے اور اس کے علوم اور معارف کو، قرآن و حدیث کے معارف کو جو ہے بڑی عمر میں بھی بہت سارے لوگوں نے حاصل کیا ہے۔ عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، او مستمیعن، یہ بھی نہیں بن سکتے تو ان کی بات کو سننے والے بنو۔ جیسے ماشاء اللہ تحفظ دین میڈیا سروس کے ذریعے سے جو لائیو جمعہ بیان جاری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنتے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ قابل مبارکباد ہے، قابل تعریف ہے کہ آپ جو ہے علماء کی بات سننے والے ہیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، او مستمیعن او محبن، اگر سننے والے نہیں بن رہے ہیں تو محبت کرو۔ خالی محبت کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ دل سے چاہو۔ آپ نے محبت میں کتنے لوگوں کے ساتھ دوستی کی، تعلقات اور روابط پیدا کیے، اور کتنے لوگوں سے محبت کیا ہے۔ دنیا محبتوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اس میں علماء اور ائمہ کو صرف اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے محبت کرو، او محبن۔ تو یہ چار چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا عالم کی بات سننے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو، فلا تکن خامسا، پانچویں نہ بنو، فتہلک، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیے، ہلاک ہونے کا لفظ میں نہیں کر رہا ہوں، برباد ہونے کا لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، کیا تعویل کرو گے تم دنیا کے اندر؟ کیا تعویل کرو گے تم آخرت کے اندر؟ کیا بولو گے؟ کیوں مخالفت کرتے تھے؟ کیوں بدنام کرتے تھے؟ کیوں سازشیں کرتے تھے؟ کیوں علماء کی تحقیر کرتے تھے؟ آپ کو حیرت ہوگی۔ فلا تکن خامسن کا لفظ شاید کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ تم ان کی مخالفت مت کرو، پانچویں نہ بنو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فتہلک کا لفظ ہے، آپ اندازہ لگائیے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی ناکام زندگی میں کوئی شک نہیں ہے اگر یہ علماء اور ائمہ کی مخالفت کرتا ہے۔ انہیں چھوڑ دینا چاہیے، اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ اس میں علماء اور ائمہ میں ہمارے دو طبقے ہیں، دو مزاج ہیں، تصویر کے دو رخ ہیں۔ کچھ علماء سنجیدہ اچھے انداز سے
بہت زیادہ معیار پر پہنچے ہوئے ہیں، نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، اور وہ بیچارے مخالفت کو جب سنتے ہیں تو جانے دو کہتے ہیں۔ بڑے بڑے اہل اللہ کی مجلسوں میں ہم بیٹھے، ہمارے اکابرین اور بزرگان دین ان کی مجلسوں میں ہم نے بیٹھے، وہ معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جانے دو بولتے ہیں۔ لیکن کچھ الحمدللہ آج کی جو نوجوان نسل علماء ہے، مفتیان اکرام، محدثین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ان کا بھی جواب دینا چاہیے، انہیں بھی سبق سکھانا چاہیے۔ تو وہ کچھ تھوڑا سا یعنی جو ہے نمونہ دنیا کے اندر پیش کرتے ہیں۔ ارے کیا گھبراتے ہیں، یہ باطل جو ہے، اور یہ یزیدیوں کی اولاد، یہ مخالفت کرنے والے خبیثوں کی اولاد، کمینوں کی اولاد، شیطان کی اولاد جو ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ارے ہم سمجھے تھے کہ وہ مولانا جو ہے بہت شریف ہوں گے، اور وہ تو آستین چڑھا لیا انہوں نے، ارے وہ تو مولانا نے جو ہے تو میرے آنکھ کے اوپر آ گئے، ارے وہ تو جو ہے مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے، ارے وہ تو مولانا کم پہلوان زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے عزت نفس اللہ نے سب کو دی ہے، آپ علماء اور ائمہ کے خلاف بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، اور اگر ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا، کسی نے سب کی طرف سے کوئی کفارہ نہیں بنا، کسی نے 100 سنار کی 1 لوہار کی اگر نہیں کیا آپ کو، تو آپ تو وہ عادت چھوڑو گے ہی نہیں نا۔ تو آپ کی تو عادت چھڑانا مقصود ہے، وہاں بھی نیت اچھی ہے۔ ارے اللہ کے بندے اپنے آپ پر رحم کر، ارے اللہ کے بندے اپنے خاندان والوں پر رحم کر، ارے اللہ کے بندے اپنی فیملی پر رحم کر، اپنی اولاد آنے والی نسلوں پر رحم کر۔ تو علماء کی مخالفت اور ائمہ کی مخالفت مت کر، ہلاک ہو جائے گا، بربادی کی طرف چلا جا رہا ہے تو۔ یہ تیری زندگی کی جتنی ناکامیاں ہیں، شاید اس حرکت کی وجہ سے تو بربادی کے راستے پہ چلا جا۔ تو کچھ علماء جو ہے وہ سنجیدہ، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، لیکن کچھ شیر کو سوا شیر بھی ہوتے ہیں، 100 سنار کی 1 لوہار کی کر کے بتاتے بھی ہیں، اور وہ باتیں چل جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ ایسے جلیل القدر عہدوں پر علماء کو اللہ نے بٹھایا، ایسا مقام اور منصب ہے کہ کبھی کبھی ان کی زندگی کی جھلک میں سے ایک جھلک یہ بھی ملتی ہے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دی، یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دی۔